عالمی برادری نے دہشت گردی سے نمٹنا ہے تو پہلے مسئلہ کشمیر حل کرے. چین کا دو ٹوک موقف. چینی وزارت خارجہ کا مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کی امریکی کوششوں پر رد عمل. کہا تمام مسائل بات چیت سے ہی حل ہو سکتے ہیں. We have a full agenda. One of the priorities in our agenda is fixing the economy, revitalizing the economy. We do not have Swiss bank accounts. We do not plan to have a Canadian passport along with our Pakistani passport. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت نے ہمارے مثبت اقدامات کا کوئی جواب نہیں دیا. احتساب تحریک انصاف کے اندر سے شروع ہونا چاہیے. اقتصادی بحالی بڑا چیلنج ہے, ضرور کامیاب ہوں گے. جبکہ زلفی بخاری کہتے ہیں حکومت کی کرپشن کے خلاف پالیسی زیرو ٹالرنس ہے. عمران خان واحد لیڈر ہیں جنہیں صادق اور امین کہا جاتا ہے. اسلام آباد میں بزنس لیڈرز سمٹ سے خطاب. Unprecedented. We have a zero corruption tolerance policy, we have whistleblower acts, and most important, we have leadership starting right at the top that brings down a trickle-down effect of eradicating corruption. ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد 23 مارچ کو پاکستان ڈے پریڈ دیکھیں گے. آذربائیجان کے وزیر دفاع اور بحرین آرمی کے کمانڈر شیخ محمد بن عیسیٰ الخلیفہ بھی مہمان خصوصی ہوں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ. کہا یوم پاکستان پریڈ میں سعودی اور آذربائیجان کے فوجی دستے بھی مارچ پاسٹ کریں گے. نیوزی لینڈ نے بھی 737 میکس طیاروں کا اپنی فضائی حدود میں داخلہ بند کر دیا. ایمریٹس اتحاد سمیت دنیا کی 28 ایئر لائنز نے 737 میکس گراؤنڈ کر دیے. امریکا کا انکار. آغا سراج درانی سے اظہار یکجہتی. بلاول بھٹو زرداری آج سندھ اسمبلی آئیں گے. اسپیکر اسمبلی سے ملاقات کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی کی زیر صدارت اجلاس بھی ہوگا. پشاور ہائی کورٹ نے نیب کو بغیر وارنٹ نون لیگ کے رہنما امیر مقام کی گرفتاری سے روک دیا. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے نیب نے گرفتار کرنا ہے تو 10 دن پہلے وارنٹ جاری کرے. امیر مقام کہتے ہیں احتساب کی بات کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے, انہیں بی آر ڈی نظر کیوں نہیں آتا. میں تو کہتا ہوں کہ بالکل ایک شفاف احتساب ہونی چاہیے, اور احتساب تو ہونی چاہیے یا جو بی آر ٹی بنی ہے. میں تو کہتا ہوں اس کو شرم آنی چاہیے اس کے لیڈر کو کہ بات تو احتساب کی کرتے, اور جب احتساب تو ہونی چاہیے کہ جو اس نے بی آر ٹی بنائی ہے اور 28 ارب کی جگہ 100 ارب تک اس کو لے کے گیا کہ اس کی نام و نشان ہی نہیں. پنجاب حکومت کا ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کا فیصلہ. تمام ٹیچنگ اسپتالوں میں ٹراما سینٹرز بھی بنیں گے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں سفارشات کا جائزہ. میروائز عمر فاروق کا بھارت کی مرکزی تحقیقاتی ایجنسی کے سامنے پیش ہونے سے انکار. حریت رہنما کا کہنا ہے بھارت سرکار کشمیریوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے, کامیاب نہیں ہونے دیں گے. پلوامہ حملے کے بعد کشمیری نوجوانوں کو پناہ دینے والی ہندو صحافی کی اپنی جان پر بن گئی. 26 سالہ ساگریکا کسو کو اس کے اپنے ہی ہم مذہبوں کی بدتمیزی کا سامنا. سوشل میڈیا پر بھی بدتمیزی. بھارت کا چائے بیچنے والا امن کا دشمن, پاکستان کا چائے بیچنے والا امن کا دائی. خان ٹی سٹال کی چائے دشمن کو دوست بنائے. ابھی نندن سے پاک فوج کے سلوک کی مثال, چائے والے کی پہچان. صادق آباد کے خان ٹی سٹال کی سوشل میڈیا پر دھوم. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی بہار کے ریڈار پر آ گئے. اثاثے اور آمدن چھپانے کی تحقیقات شروع. ابتدائی معلومات اسلام آباد بھجوا دی گئی. مریدکے میں 2 بچوں کو اغوا کرنے کی کوشش کرنے والا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. عوام نے درکت بنا کر پولیس کے حوالے کر دیا. بچے کراچی لے جا کر صرف 2000 روپے میں فروخت کرتا ہوں. ملزم شاہد کا اعتراف. کدھر لے کے جا رہے تھے؟ کتنے کا جا کے بچہ بیچتے ہو؟ 2000 کا. 2000 کا کس کو دیتے ہو؟ باہر کے ملک. باہر کے ملک کس کو دیتے ہو؟ کراچی دے رہے ہو.
برطانوی پارلیمنٹ نے نظر ثانی شدہ بریگزٹ معاہدہ پھر مسترد کر دیا. مخالفت میں 391، حق میں 242 ووٹ آئے. آج نو ڈیل بریگزٹ پر ووٹنگ ہوگی. اپوزیشن لیڈر جیرمی کوربن کا نئے انتخابات کا مطالبہ. امریکہ اور طالبان کے قطر میں ہونے والے مذاکرات ختم. فریقین کا افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء اور انسداد دہشت گردی کے 2 نکات پر اتفاق. طالبان کی طرف سے کسی بھی معاہدے پر پہنچنے کی تردید ثابت ہو گیا. دونوں فریق جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں. زلمے خلیل زاد کا ٹویٹ. برطانیہ کی سب سے اونچی چوٹی بین نیوس پر برفانی تودہ گرنے سے 3 کوہ ماہ ہلاک، 2 زخمی ہو گئے. کئی کوہ ماہ اب بھی تودے تلے دبے ہو سکتے ہیں، پولیس کو خدشہ. لوگ سگریٹ سے کم فضائی آلودگی سے زیادہ ہلاک ہو رہے ہیں. نئی تحقیق میں انکشاف. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے سگریٹ نوشی سے سالانہ 70 لاکھ، فضائی آلودگی سے 88 لاکھ ہلاک ہوئے. سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ UK 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں حیدر عوان. میں ہوں رقمہ عرفان ملک. اور میں ہوں ابو سر معظم. سب سے پہلے آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن نے ڈپٹی میئر کراچی ارشد وورا کی نااہلی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے. الیکشن کمیشن نے ڈپٹی میئر کراچی ارشد وورا کو نااہل قرار دے دیا. ارشد وورا نے MQM پاکستان چھوڑ کر پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہونے پر نااہل ہوئے. ارشد وورا کی نااہلی کی درخواست MQM پاکستان نے دائر کی تھی. ارشد وورا ضلع سینٹرل کراچی کی یونین کونسل 49 سے چیئرمین منتخب ہوئے تھے. عام خبر آپ کو دیں، الیکشن کمیشن نے ڈپٹی میئر کراچی ارشد وورا کی نااہلی کا فیصلہ سنا دیا ہے. الیکشن کمیشن نے ڈپٹی میئر کراچی ارشد وورا کو نااہل قرار دے دیا اور ارشد وورا نے MQM پاکستان کو چھوڑا، پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہوئے، نااہل ہوئے. ارشد وورا کی نااہلی کی درخواست MQM پاکستان نے دائر کی تھی. ارشد وورا ضلع سینٹرل کراچی کی یونین کونسل 49 سے چیئرمین منتخب ہوئے تھے. ذیشان بھٹی سے مزید بات کرتے ہیں. ذیشان بتائے گا کہ اس کا فیصلہ آ گیا، کیا تفصیل رہی؟ جی بالکل، دیکھیے کراچی کے ڈپٹی میئر جو ہیں ارشد انہوں نے MQM پاکستان چھوڑ کے پاک سرزمین پارٹی جوائن کی تھی، جس کی بنیاد پہ MQM پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی کی جانب سے درخواست دائر کی تھی الیکشن کمیشن میں، اور یہ استدعا کی تھی کہ انہوں نے پارٹی MQM کو چھوڑ کے PSP جوائن کی اور ٹکٹ وہ انہوں نے جو ہے MQM پاکستان سے الیکشن لڑا تھا یونین کونسل 49 کا، تو اس بنیاد پر ان کو نااہل قرار دیا جائے. 1 سال کے ہونے کے قریب ہے یہ درخواست دائر کی گئی تھی. تو الیکشن کمیشن نے گزشتہ اتوار پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج فیصلہ سناتے ہوئے ڈپٹی میئر کراچی ارشد وورا کو نااہل قرار دے دیا. اور الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے MQM پاکستان کے ٹکٹ پہ یونین کونسل کا الیکشن لڑا تھا اور انہوں نے پارٹی دوسری پارٹی جوائن کر لی ہے، جس کی بنیاد پہ ان کو نااہل کیا جاتا ہے. اور MQM پاکستان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی. MQM کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی ہیں، انہوں نے اطلاع کی تھی کہ ان کو پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جانے پہ نااہل کیا جائے. اور اس وقت الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ سنایا اس کے مطابق ان کو ڈپٹی میئر کراچی کے عہدے سے بھی فارغ کیا گیا، جبکہ ان کی یونین کونسل جو تھی چیئرمین 49 تھے سینٹرل کراچی کے، جو اس سے بھی ان کو ہٹا دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ فیصلہ آج جاری ہوا ہے. بہت شکریہ ذیشان بھٹی آپ کا. آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی FBR کے رڈار پر آ گئے. ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ نے جو اثاثہ جات ظاہر کیے حقیقت سے بہت کم ہیں، اس لیے ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق ابتدائی معلومات RTO ملتان ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کو بھیجوا دی گئی ہیں. مزید تفصیلات کیا ہیں؟ ملتان سے اقبال صادق ہمارے ساتھ موجود ہے. اقبال بتائے گا. جی بالکل، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی FBR کے ریڈار پر آ چکے ہیں. ذرائع کے مطابق انہوں نے جو اپنے ٹوٹل اسٹ اور انکم شو کروائی ہے FBR کو، وہ ان اثاثہ جات اور انکم سے بالکل یکسر مختلف ہیں جو حقیقت میں ہے. یعنی کہ حقیقت میں ان کے اثاثہ جات اور انکم بہت زیادہ ہے، جبکہ جو انہوں نے شو کروائی ہے وہ بہت ہی کم ہے. جو اس وقت ذرائع سے ہمیں موصول ہونے والی انفارمیشن ہے اس کے مطابق جو ان کی ٹوٹل ڈیٹیل ہے اس میں جو انہوں نے ٹوٹل اپنی انکم شو کروائی ہے وہ ہے 20,68,000 روپے، جبکہ ٹوٹل اثاثہ جات ہیں وہ 24,70,66,876 اور یہ ٹوٹل اثاثہ جات ہیں جو انہوں نے شو کروائے ہیں. ذرائع کے مطابق جو الیکشن کمیشن کو شو کروائے ہیں وہ بھی مختلف ہیں، جس کی وجہ سے اب انہوں نے شاہ محمود قریشی ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے. ذرائع کے مطابق نہ صرف FBR بلکہ نیب اور FIA بھی ان کے خلاف انکوائری کر رہی ہے. ان کے پاس 30 دن کا پھر کمشنر کے پاس اپیل دائر کرنے کا ٹائم ہوگا. اگر یہ اپیل دائر نہیں کریں گے تو پھر ان کا اکاؤنٹس وغیرہ بھی منجمد کیے جا سکتے ہیں اور جس کے بعد پھر ریکوری ہو سکتے ہیں اور مزید احتساب کا عمل بھی شروع ہو سکتا ہے ان کے خلاف. جی
ٹھیک ہے تفصیلات کے لیے بہت شکریہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بیرون ملک اکاؤنٹس اور جائیدادیں بنانا ہمارا شیوا نہیں، ہمیں کینیڈا کے پاسپورٹ اور لندن میں فلیٹس نہیں چاہیے، کہیں باہر نہیں جانا، یہیں رہیں گے۔ عوام نے دیگر جماعتوں کو مسترد کر کے پی ٹی آئی پر اعتماد کیا۔ 26 مارچ کو